وقتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن عبداللہ الجعفی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، تابعی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں موجود تھے، ان کا نام حصفہ یا ابن حصفہ تھا۔ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان میں موجود تھے۔ عن المغیرہ ابن عبداللہ الجعفی قال جلسنا الى رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له حصفۃ او ابن حصفۃ۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بارگاہ میں موجود تھے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ان کا نام حصفہ تھا یا ابن حصفہ تھا رضی اللہ عنہ۔ فجعل ينظر الى رجل سمین فقلت له ما ينظر الی فقال۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں موجود تھے تو ہمارے درمیان سے ایک بہت ہی طاقتور اور صحت مند شخص گزرا۔ کوئی لمبا چوڑا صحت مند شخص درمیانے لوگوں کے درمیان میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک اسے دیکھتا ہے کہ معمول کے مطابق جو قد کاٹ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی لمبا چوڑا شخص آ جائے، پہلوان ٹائپ کا کوئی آ جائے تو انسان اسے دیکھ کر ظاہر ہے کہ ہر ایک کی نظر میں وہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے کہ ایک اسی طرح کا شخص جو لمبا چوڑا صحت مند تھا وہ وہاں سے گزرا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ فقال، تو یہ صحابی بھی انہیں دیکھنے لگے تو لوگوں نے فرمایا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے جب اسے دیکھا، اس کی طاقت کو محسوس کیا، اس کی طاقت کو دیکھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا کہ ذکرت حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں ضرور وہ فرمان عطا کریں، ہمیں بھی سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تدرون ما الشدید، کیا تم جانتے ہو کہ طاقتور کون ہے، صحت مند کون ہے، تم جانتے ہو؟ قلت، تو صحابی کہتے ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ الرجل یسرع الرجل، طاقتور صحت مند پہلوان وہ ہے جو دوسرے شخص کو گرا دے، دوسرے کو پچھاڑ دے، دوسرے کو ہرا دے، دوسرے کو چت کر دے۔ ہم تو اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، ہم تو اسی کو پہلوان سمجھتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا ان الشدید کل الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال، فرمایا تمام طاقتوروں میں سب سے بڑھ کر طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت میں قابو میں رکھے، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے، وہی طاقتور ہے۔ جب میں نے اس کی طاقت کو دیکھا، اس کی صحت کو دیکھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ دو باتیں ہیں یہاں پر غور طلب۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ جب ہر چیز کو آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے نا تو ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت آپ کو نظر آئے گی۔ دنیا کی ہر چیز آپ کو آخرت کی یاد دلائے گی، دنیا کی ہر چیز۔ اور اگر کسی ہر چیز کو آپ شہوت کی نظر سے دیکھیں گے تو دنیا کی ہر چیز آپ کو دنیا میں غافل کرنے والی ہو جائے گی، ہر چیز۔
نظریں تو دو ہوتی ہیں نا، غفلت اور شہوت کی نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی چیز آپ کو آخرت کی یاد دلانے والی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ دنیا کی ہر چیز کو آخرت کی نظر سے دیکھیں گے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو دنیا کی ہر چیز آپ کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ ہم دنیا میں غافل ایسے ہیں کہ ہر چیز کو ہم شہوت کی نظر سے، غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شہوت کا مطلب لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں یا غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم ہر چیز کو غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں آخرت کی یاد دلانے والی نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ ایسی تو نہیں کسی نے کہا نا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو ایک نظر تو ہماری ہے جو غفلت کی نظر سے اٹھتی ہے اور غفلت ہی لے کے آتی ہے، لیکن صحابہ کرام لوگ تو اسے اسی تعجب سے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن اس صحابی نے جب دیکھا تو آخرت کی یاد معلوم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم ہو گیا۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ انسان اس انداز میں اس کی ایسی سوچ بن جائے کہ جب وہ بازار جائے تو بازار جاتے ہوئے بھی اسے دنیاوی سوچ نہ ہو بلکہ اخروی سوچ ہو، جب وہ لوگوں کو دیکھے تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے بھی دنیاوی سوچ نہ ہو، اخروی سوچ ہو، جب بازار جائے تو بازار میں جاتے ہی جنت کی سوچ معلوم ہو جائے، اللہ کی تسبیح دل میں کرنے لگے اور سوچنے لگے اور دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح یہاں دنیاوی بازار میں ہم گھوم رہے ہیں، جنت کے بازار میں بھی گھومنا نصیب کر۔ جب یہ سوچ آئے گی تو خود بخود اللہ کا ذکر دل میں آئے گا، زبان پر اللہ کی یاد آئے گی، اور رسول اللہ نے فرمایا غفلت کی جگہ بازار ہے۔ بازار میں جا کر انسان کو آخرت کی یاد نہیں آتی ہے، وہاں سے ایک چیز کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہاں سے دوسرے چیز کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہاں سے اس کے چلانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہاں سے اس کے بھاؤ تاؤ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تو غفلت کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن غفلت کی جگہ میں جا کر اگر کوئی آخرت کو یاد کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت کی جگہ پہ جا کر جو آخرت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ پورا درخت ہے، سوکھا پڑا ہے، ایک ٹہنی ہے جس میں ہریالی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اپنے اندر اس حدیث کے ایک ہی پہلو ہے نا، اس حدیث میں ابھی ایک ہی بات ہوئی ہے، ایک بات کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک نظر تو ان کی تھی جو اس پہلوان کو دیکھ رہے تھے، اس صحت مند کو دیکھ رہے تھے، ایک نظر صحابی کی تھی۔ اسی ایسے تو نہیں وہ صحابی ہو جاتے ہیں نا، انہوں نے جب دیکھا تو یاد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ کہیں سفر پہ گئے تو کشتی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور کشتی میں کسی دوسرے دور گاؤں کی طرف جانا تھا، تو آپ کے اصحاب بھی بیٹھے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بھی ساتھی تھے۔ تو کشتی جب تیزی سے چلی تو دونوں جانب برف کے اونچے اونچے ٹیلے نظر آئے، اونچے اونچے ٹیلے تھے اور بیچ سے کشتی جا رہی تھی۔ تصور کیجئے کہ کیا خوبصورت خوشنما منظر ہوگا کہ برف کے اونچے اونچے ٹیلے ہیں اور بیچ سے کشتی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جتنے مریدین تھے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور ماحول سے محظوظ ہونے لگے کہ کیا خوبصورت ماحول ہے، ہم نے تو آج تک دیکھا نہیں کہ کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں غافل دیکھا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جس جگہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے ذکر اللہ کی گواہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں تو بار بار آنا تو نہیں ہوگا، جب ہم یہاں آئے ہیں تو کیوں نہیں ان برف کے ٹیلوں کو اللہ کا ذکر کر کے اپنے لیے گواہ بنا لیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ہر ایک کی توجہ آخرت کی طرف گئی، جب ہر ایک کی توجہ آخرت کی طرف گئی سب اللہ کا ذکر کرنے لگے، آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ ہر چیز میں آخرت کو نکال لیتے ہیں۔ جب اس طرح کا ذہن ہو جائے، جب اس طرح کی نظر ہو جائے تو وہ نظر بڑی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اب پھر وہ نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نظر دل کو جلا دیتی ہے، دل کو زندہ کر دیتی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں، ہمارے درمیان میں بھی طاقتور وہ ہوتا ہے نا جو دوسرے کو پچھاڑ دے، دوسرے کو ہرا دے،
اسے چت کر دے، وہ پہلوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ طاقتور نہیں ہے، وہ تو ظاہر معنوں میں طاقتور ہے، اصل طاقتور وہ ہے کہ غضب کے وقت، غصے کے وقت وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو کر لے، وہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے انسان سے مقابلہ کرنا یہ تو برابری کا ہے۔ انسان اگر شیطان سے مقابلہ کرے اور اسے ہرا دے تو پھر بڑی بات ہے، اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ بات اگر انسان اپنی زندگی میں اس بات کو رائج کر دے، نافذ کر دے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، تو اب آپ بتائیے دنیا سے 70% اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ گھریلو جھگڑے ہوتے ہی لڑائی جھگڑے سے شروع ہوتے ہیں، غضب سے شروع ہوتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے غصے سے ہی شروع ہوتے، اور پھر بسا اوقات انسان غصے میں آ کر ایسا فیصلہ کر دیتا ہے کہ بعد میں اس کے لیے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود بھی روتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن وہ فیصلہ جلد بازی میں ایسا کر دیتا ہے کہ سارے معاملات اس نے خود ہی حل کر لیے ہوتے ہیں۔ لہذا انسان اگر غصے کو قابو میں رکھ لے تو اس کی زندگی، شیطان تو چاہتا ہی ہے نا، شیطان جو سب سے بڑا طاقتور شیطان ہے نا، وہ شیطان ہوتا ہے جو کسی بچے کو تعلیمی ادارے سے بہکا دے، شیطانوں میں سب سے زیادہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر میں شیطانوں میں سب سے زیادہ عزت اس کی ہوتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں فساد ڈال دے، ان دونوں کے درمیان میں علیحدگی ڈال دے، تو شیطانوں میں وہ شیطانوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہمارے درمیان میں ہے، یہ ہمارے اندر ہے، جس کو قرین کہتے ہیں، جسے ہمزاد کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، یہ ہمیں برائی کی راہ دکھاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے مقابلے کے لیے بے آسرا تو نہیں چھوڑا نا، آپ نے قدم قدم پہ بتائے ہیں کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو یہ شیطان کمزور ہوگا، جب یہ شیطان کمزور رہے گا تو تمہیں بہکا نہیں سکے گا، تم اگر اسے اللہ کے ذکر نہ کر کے اسے طاقتور کرتے رہو گے تو پھر یہ تمہارا قصور ہے۔ اور فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو فوراً وضو کر لو، فوراً وضو کر لو۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہاں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما يطفئ النار الماء فاذا غضب احدكم فليتوضا او كما قال۔ فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، لہذا جب تمہیں غصہ آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے ہے، لہذا اب غصے کا علاج کیا ہوگا؟ تم فوراً وضو کر لو۔ جب تم فوراً وضو کرو گے تمہارا غصہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی کو عام لفظوں میں کہہ لیجئے، دنیا میں انسان اور شیطان کا مقابلہ ہوتا رہے گا آخرت تک، یہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اور شیطان کا مقابلہ ہے، آگ سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو ہمیشہ پانی میں رہنا ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے نا۔ اسی وجہ سے بزرگان دین نے فرمایا باوضو رہو بامراد رہو گے، باوضو رہو بامراد رہو گے، اسی وجہ سے کہا آگ سے مقابلے کے لیے پانی میں رہنا ہوگا، باوضو رہیں، بالخصوص سونے سے قبل وضو کریں اور سوئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسی حالت میں اگر موت واقع ہو گئی تو اللہ اس کے لیے شہادت کا درجہ لکھے گا۔ جو شخص سونے سے قبل باوضو ہو کر سوئے، لہذا ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہوگا، اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ جب بھی غصہ آئے نا تو اس کو یاد کر لیجئے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک غصے کی تعریف کیا ہے؟ غصہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ غصے کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا غصہ ہے۔ کسی دوسرے نے غلطی کی اور اس کی سزا آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں نا، آپ اپنی سانس پھلا رہے ہیں، تو دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا، یہی تو غصہ ہے۔ جب انسان اس تعریف کو یاد رکھے گا نا تو کبھی غصہ نہیں آئے گا کہ غلطی دوسرے نے کی، میں اپنے آپ کو کیوں سزا دوں؟ یہ تو عقل مند شخص کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ لہذا ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اتدرون مر رقوب، تم جانتے ہو کہ بانجھ کون ہے؟ بانجھ تو سمجھتے ہیں نا، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت محفوظ رکھے، ہر ایک کو اولاد کی نعمت عطا کرے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا آپ کا فرمان فرمایا اتدرون من رقوب، بتاؤ کہ بانج کون ہے؟ قلنا، تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی الرجل لا یولد لہ، وہ شخص جس کی اولاد نہ ہو وہ بانج ہے۔ یہی ہے نا، بانج کی تعریف تو یہی ہے، جس کے یہاں بچہ نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو وہ بانج ہے۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی، اور بے شک یہی تعریف حق ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ان الرقوب الرجل لہ الولد ولم یقدم منہ شیئا، بانج وہ شخص نہیں جس کی اولاد نہ ہو، بانج وہ شخص ہے جس کی کئی اولاد ہو لیکن اس نے اپنی اولاد کو آخرت کا درس نہ دیا ہو، آخرت کی جانب اپنی اولاد کو توجہ نہ دلائی ہو، وہ شخص بانج ہے۔ ہمارے ہاں 8 9 اولاد ہونے کے باوجود بڑھاپے پہ آ کر والدین روتے ہیں۔ آپ کو تو اتنا تجربہ نہیں ہوگا، ائمہ کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، علماء کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تعویذ لینے ہمارے پاس ہی آتے ہیں کہ جناب میرے اتنے بچے ہیں، ہم نے اکیلے 8 بچوں کو پالا، آج 8 بچے والدین کو پالنے والے نہیں ہیں، کوئی دھیان دینے والا نہیں، کوئی دوا دلانے والا نہیں، کوئی کھانے پینے کا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ بچے تھے آپ نے اتنے بچوں کو پالا، ان کی پرورش کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، لیکن وہ تعلیم جو آپ کو دینی تھی وہ آپ نے نہیں دی۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ آخرت کی تعلیم تھی۔ اس کو خدا کا ڈر نہیں دلایا، خدا کا خوف نہیں دلایا، بہت کچھ تعلیم دلائی، اس کو بہت کچھ پڑھایا، بہت بڑا بنا دیا، لیکن وہ جتنا بڑا ہوتا گیا آخرت کے حوالے سے اتنا ہی کمتر اور چھوٹا ہوتا گیا۔ اتنی اولاد، ابھی مغرب کی نماز سے پہلے بھی ایک بندہ میرے سامنے آ کر رو کر گیا ہے، یہی کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ایک بیٹا ہے، لیکن اب وہ 15 سال کی عمر میں ہے، لیکن نہ ماں کی بات مانتا ہے نہ باپ کی بات مانتا ہے۔ کوئی ایسی تعویذ دے دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، میرے پاس بہت کچھ ہے، بس یہی ارمان ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا ہے، اب وہ اگر ناخلف ہوگا، نامراد ہوگا تو میرے بات تو وہ لٹا دے گا۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، اس سے پہلے کہ بعد میں سوچیں، ابھی سوچنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بعد میں روئیں، ابھی رونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو بچپن سے کم عمری سے ہی اللہ کا دین سکھائیے، دین سکھائیے، دین سکھائیے۔ ہم نے بہت کچھ پڑھا لیا، بہت کچھ کر دیا، لیکن اولاد جب باپ مر گیا تو اولاد باپ کو نہلانے کے قابل نہیں ہے، باپ کو غسل دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئے کہ میت 4 5 گھنٹے سے رکھی ہوئی ہے سخت گرمی میں، جون جولائی میں، اور بچے نہلانے والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی آئے، میں نے ایک بندے کا پتہ دیا کہ آپ اس کے پاس جائیں، وہ نہلا دے گا، حالانکہ وہ اس کے اپنے بچے ہیں، وہ نہلانے والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے دین سکھایا اپنے بچے کو کہ جب آپ پر وقت پڑی تو وہ آپ کو نہلانے والا نہیں، آپ کے قریب جانے سے ڈر رہا ہے۔ یہ آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ کون سی تربیت دی ہے؟ آپ کی اولاد آپ کے نماز جنازے میں کھڑا ہے لیکن اسے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، یہ آپ نے کون سی تعلیم دی ہے؟ وہ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جیسے لوگ کر رہے ہوتے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ 90% ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز جنازہ کی دعا، نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھی جائے، اور نماز جنازہ میں سنتیں کتنی ہیں اور شرائط کتنی ہیں، فرائض کتنی ہیں، معلوم نہیں ہے۔ تو ہم نے بچے کو پڑھا دیا۔ تو لا ولد وہ شخص ہے، بانج وہ ہے کہ جس کے ہاں اولاد تو ہے لیکن اس نے اولاد کو دین نہیں سکھایا۔ یہ میرا اپنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب اس بات پر انسان عمل کرے گا نا، وہ کبھی روئے گا نہیں۔ یہ جو رونا ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، لہذا کل نہیں آج سے اپنی اولاد کو دین سکھائیے، دینی تربیت دیجیے۔ جب بچہ دین پڑھ جائے گا نا تو دنیا خود ہی آئے گی، دنیا خود ہی آئے گی۔ اللہ رب العزت لاکھوں کروڑوں رحمت و رضوان کی بارش برسائے۔ حضرت علامہ و مولانا شیخ الحدیث قبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچے کو دین پڑھاؤ، الف با تا سا پڑھاؤ، اور یہ مت سوچو کہ یہ کھائے گا کیا۔ فرمایا جب ABCD روٹی دے سکتا ہے تو الف با تا سا بھی روٹی دے سکتا ہے۔ تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ آج تک کسی عالم کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا
کہ وہ روئے. ہمارے پاس آ کر لوگ روتے ہیں کہ جناب پورا نہیں ہوتا. آج تک کسی عالم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, کسی حافظ و قاری کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ روئے کہ پورا نہیں ہوتا. اللہ جتنا دیتا ہے اسی میں وہ قناعت کرتا ہے, اور اللہ اسے بھی دیتا ہے. وہ بھی اپنے بال بچوں کو پال رہا ہے, لہذا اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو پھر وہ رونا نہیں ہوگا جو آخرت کا بعد میں ہوتا ہے. بڑھاپے کا جو رونا ہوتا ہے نا, وہ رونا ایسا ہوتا ہے کہ بے فائدہ ہوتا ہے, پھر کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنے بچوں کو دین پڑھائیں, ورنہ آپ کے پاس جتنے بچے ہیں, بھلے آپ کے پاس درجنوں بچے ہوں, آپ لا ولد ہی ہوں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے, اور یہ بہت سخت جملہ ہے. اگر انسان سوچے, اس سے بڑھ کر جملہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس درجن بچے ہیں, آپ نے بچوں کو دین نہیں پڑھایا, گویا آپ کے بچے ہے ہی نہیں, آپ کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, وہ لا ولد ہے. دو باتیں. تیسری اور آخری بات, پھر آپ نے پوچھا کہ اتدرون ما الصعلوک, بتاؤ فقیر کون ہے؟ قال, تو عرض کی, قلنا الرجل لا مال لہ, فرمایا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہے. قال, آپ نے فرمایا, ان الصعلوک کل الصعلوک الرجل لہ المال ولم یقدم منہ شیئا. فرمایا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو بہت ہے, لیکن اس نے اپنے مال کو آخرت کے لیے نہیں چھوڑا, آخرت کی جانب نہیں بھیجا. اس کے پاس مال تو بہت ہے لیکن اصل میں وہ فقیر ہے. لہذا اپنی اولاد کے لیے بھی آخرت کا گھر سوچئے, اور مال کے لیے بھی آخرت کا گھر سوچئے, اور غفلتوں سے اپنے آپ کو روکیے. یہ درس و تدریس میں بیٹھنا ہوتا ہی اس وجہ سے ہے. اس کی وجہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غافل ہیں, ہم سب غفلت میں ہیں, ہمیں اللہ کی یاد آ جائے, آخرت کی یاد آ جائے. آخری بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات ہے, ابھی یہ بات ذہن میں آئی. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی, اچھا یہ جو حدیث میں نے روایت کی ہے, یہ حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو اپنی سند سے نقل کیا. حدیث نمبر 3341 ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عزیز کا بیٹا انتقال کر گیا. ایک عزیز کا بیٹا انتقال کر گیا, تو وہ دور تھا, تو آپ نے تعزیتی خط لکھا. تعزیتی خط لکھ کر اس کو دیا. تو اس تعزیتی خط میں تھا کہ ہم سب آخرت کے باشندے ہیں, تھوڑی دیر کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آئے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اپنے بیٹے کے انتقال پر تعزیت قبول کرو. پھر آپ نے فرمایا ہم سب آخرت کے باشندے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آئے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کیا عجیب بات ہے, فرمایا مجھے بھی مرنا ہے, تمہیں بھی مرنا ہے, اور جتنے لوگ ہیں سب نے مرنا ہے. اور فرمایا عجیب بات ہے کہ ایک مرنے والا دوسرے مرنے والے سے مرنے والے کی تعزیت کر رہا ہے. فرمایا بس میری یہی تبلیغ بہت ہے, جب یہ تبلیغ تمہیں سمجھ آ جائے گی تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین, ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہر طرح کے رنج و علم, ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما. ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.